ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. آج ہمارے درس کا آغاز 21واں پارہ اور سورہ روم سے ہو رہا ہے. سورہ روم یہ مکی صورت ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی 60 آیات اور 6 رکوع ہیں. جو پچھلی صورت ہم نے پڑھی ہے سورۃ العنکبوت، اس کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدت اختیار کریں گے، جہاد کریں گے، ہم ان کے لیے اپنے راستوں کو آسان کر دیں گے، ہم ان کی نصرت اور امداد کریں گے اور ان کی رہنمائی فرمائیں گے. تو اب اس سورت کے شروع میں ایک پیشن گوئی کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہی کی ایک صورت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پیشن گوئی میں کہ مسلمان ایک ایسا وقت آئے گا کہ مشرکین پر بھی غالب آ جائیں گے اور رومی جو اہل کتاب ہیں ان پر بھی غالب آ جائیں گے. سورت کی ابتدائی آیات کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر سمجھنا ضروری ہے، تب یہ آیات اچھے طریقے سے سمجھ میں آئیں گی. لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا جو سورت کے شروع میں ہے، یہ علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، آپ نے ہجرت نہیں کی تھی. یہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے. مکہ مکرمہ میں جہاں مسلمان آباد تھے تو وہاں پر ایک بڑی تعداد میں مکہ اور کفار وہ بھی تھے، اور مکہ مکرمہ کے جو باہر کے علاقے ہیں جیسے جو ہے وہ ایران تھا یا دبئی ہے، ابوظہبی ہے، مسقط ہے، عمان ہے، شام ہے، اس وقت یہ جو علاقے تھے تو ان علاقوں پر 2 حکومتیں تھیں. ایک حکومت تو ایرانیوں کی تھی، اہل فارس جنہیں کہتے ہیں، ایک ان کی حکومت تھی، اور وہ جو ایرانی اور اہل فارس تھے وہ آتش پرست تھے، وہ بھی مشرک تھے. اور ایک دوسری حکومت جو ہے وہ رومیوں کی تھی، اور رومی اہل کتاب تھے، نصرانی تھے، جن کی حکومت دبئی، ابوظہبی، شام ان تمام علاقوں میں تھی. اس وقت یہ سب علاقے ایک ہی شمار ہوتے تھے، اب الگ الگ کیا ہے ریاستیں بن گئی ہیں. تو بہرحال وہاں 2 بڑی سلطنتیں تھیں، ایک ایران کی فارس کی اور دوسری کس کی تھی؟ روم کی تھی. جو ایران والے تھے وہ مشرک تھے اور جو رومی تھے وہ اہل کتاب تھے، یعنی آسمانی کتاب کو مانتے تھے، نصرانی تھے، عیسائی تھے، کسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اسی طرح وہ کیا ہے آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے تھے. تو ان کی آپس میں ایک دفعہ جنگ ہوئی، فارسیوں کی اور رومیوں کی. جب یہ جنگ ہوئی تو اس جنگ میں مسلمانوں کی یہ دلی تمنا تھی کہ کون غالب آئے اور کس کو فتح ملے. رومیوں کو ملے، اگرچہ وہ بھی کافر تھے لیکن مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ یہ چلو ان سے کچھ نہ کچھ تو ہمارے قریب ہے کہ ہے تو اہل کتاب، کسی آسمانی کتاب پر ان کا ایمان تو ہے. اس لیے مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ رومیوں کو فتح ملے اور فارسیوں کو اور ایرانیوں کو شکست ہو، اور مشرکین مکہ اور کافروں کی یہ خواہش تھی کہ فارسیوں کو فتح ملے اور اہل روم جو ہے نا وہ مغلوب ہو جائیں. تو پہلی جو جنگ ہوئی اس میں جو فارس کے لوگ تھے، ایران کے لوگ، انہوں نے قبضہ کر لیا اور رومیوں کے بہت سارے علاقے فتح کر لیا، حتیٰ کہ قسطنطنیہ وہ بھی انہوں نے فتح کر لیا. تو مشرکین مکہ بہت زیادہ خوش ہوئے.
اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ وہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں سے کہنے لگے کہ جیسے آج ہمارے بھائی فارس اور ایران کے وہ رومیوں پر غالب آئے ہیں اہل کتاب پر، تو کل ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے، ہم بھی تمہیں شکست دیں گے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور ایک پیشن گوئی کی۔ وہ پیشن گوئی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تو اگرچہ جو رومی ہیں وہ شکست کھا گئے ہیں، مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن عنقریب چند سالوں میں جب ان کی دوسری جنگ ہوگی تو اس میں رومی غالب آ جائیں گے، اور کس کو شکست ہوگی؟ فارسیوں کو شکست ہوگی، ایران کو شکست ہوگی، ایران والوں کو شکست ہوگی۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو مسلمان خوش ہو گئے، اور اتنے خوش ہوئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن خلف کافروں کا بہت بڑا سردار تھا، ان کے پاس گیا اور کہا اتنی خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، عنقریب ایک ایسا وقت آ رہا ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ رومی جو ہے وہ غالب آ جائیں گے اور اہل فارس کو شکست ہوگی۔ تو ابی بن خلف کہنے لگا کہ کتنے سالوں میں رومی غالب آ جائیں گے اور فارسیوں کو شکست ہوگی؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 سال۔ 3 سال کا کہا میرے ساتھ شرط کر لو۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ابی بن خلف کے ساتھ، کہا کہ 3 سال میں رومی غالب آئیں گے اور فارسیوں کو شکست ہوگی، اگر وہ غالب آ گئے تو پھر میری بات سچی ہوئی تو 10 اونٹ آپ نے مجھے دے دیں، اور اگر 3 سالوں میں وہ غالب نہ آئے تو پھر جو ہے 10 اونٹ میں آپ کو دوں گا۔ اس وقت یہ شرط یہ جو ہے، اس وقت یہ شرط اور جوا لگانا یہ حرام نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ شرط لگائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ 3 سالوں میں رومی غالب آئیں گے، 3 سالوں میں ان کو فتح ملے گی۔ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ فی بضع سنین، بضع کا لفظ ہے کہ چند سالوں میں۔ اب یہ جو بضع کا لفظ ہے عربی زبان میں یہ 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، 4 سال بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، 9 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر ابی بن خلف سے کہو کہ ہم نے جو یہ شرط لگائی ہے نا تو ہم اس کو ذرا اس شرط کو نئے سرے سے کیا کرتے ہیں، آپس میں طے کرتے ہیں، اور تم اسے یہ کہو کہ 3 سالوں کے بجائے ہم 9 سالوں کا اضافہ کرتے ہیں کہ 9 سالوں میں رومی غالب آئیں گے۔ اب وہ 4 سال بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی، 7 بھی، 9 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو مدت بھی بڑھا دیتے ہیں 3 سے 9 تک، اور اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا دیتے ہیں۔ پہلے شرط کتنی اونٹوں کی تھی؟ 10 کی، تو کہا کہ اب 100 اونٹوں کی شرط بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ گئے اور ابی بن خلف سے کہا کہ یہ جو شرط ہم نے لگائی تھی اس کو نئے سرے سے ہم جو ہے وہ طے کرتے ہیں۔ اس نے کہا کیا؟ کہا 3 سالوں کے بجائے 9 سال یہ ہم شرط لگاتے ہیں کہ 9 سالوں میں رومی غالب آئیں گے جو میں نے کہا تھا، اور 100 اونٹوں کی شرط ہے، اگر نہ غالب آئے تو میں آپ کو 100 اونٹ دوں گا، اور اگر غالب آ گئے تو آپ مجھے 100 اونٹ دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ شرط طے ہو گئی۔ تو اس کے بعد ہجرت کر کے، یعنی ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، تو ہجرت کر کے جو یہ جب آیات نازل ہوئی، ہجرت کر کے مسلمان جب مدینہ منورہ میں آئے، مدینہ منورہ میں جب آئے تو دوسرے سال، یعنی جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس کے تقریباً 7 سال بعد، تو دوسرے سال غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ بدر میں ایک طرف مسلمان تھے اور ایک طرف کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ اسی دن، جس دن اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، اسی دن رومیوں اور فارسیوں کی پھر جنگ ہوئی۔ تو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے کس کو غلبہ عطا کیا؟ رومیوں کو غلبہ عطا کیا۔ تو مسلمانوں کو دوہری خوشی ملی، ایک تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکین پر غلبہ عطا کیا اور ان کے خلاف فتح عطا فرمائی، اور ادھر جو اہل کتاب تھے رومی، اگرچہ وہ کافر تھے لیکن کچھ نہ کچھ تو مسلمانوں کے قریب تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی غلبہ عطا کیا۔ تو مسلمان بہت زیادہ خوش ہوئے کہ آج ہمیں یہاں بھی غلبہ ملا، یہاں بھی مشرک شکست کھا گئے، اور رومیوں کے مقابلے کے اندر بھی فارس والے جو مشرک تھے، آتش پرست تھے، وہ شکست کھا گئے۔ تو اسی غزوہ بدر کے اندر جو ابی بن خلف تھا، جس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط لگائی تھی 100 اونٹوں کی، وہ تو مر گیا، وہ تو مارا گیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تو شرط جیت گئے تھے،
تو سیدھے ان کے ورثاء کے پاس بیٹوں کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھیں آپ کے والد نے شرط لگائی تھی کہ 9 سالوں کے اندر اگر رومی آپ کی بات سچی ہوئی، رومی جیت گئے اور غالب آ گئے تو میں 100 اونٹ دوں گا. اب میری بات تو سچی ہے، رومی غالب آ گئے ہیں، اس لیے مجھے 100 اونٹ دو. زمانہ اچھا تھا، کافر بھی اپنی زبان کے پکے تھے، زبان اور دل میں زیادہ فاصلے نہیں تھے. آج کل کا زمانہ تو نہیں تھا. تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہاں ہمارے باپ نے شرط لگائی تھی، اگرچہ ہم کیا ہے آپ کے دین کو مذہب کو نہیں مانتے، آپ مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، لیکن ہم اپنی بات کے پکے ہیں، یہ لے 100 اونٹ اور لے جائیں. تو حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ کو 100 اونٹ ملے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو 100 اونٹ لے کر حضور کی خدمت میں آئے. کہا یا رسول اللہ یہ 100 اونٹ میں نے شرط کے ساتھ جیتے ہیں. حضور کو بھی علم تھا. کہا کہ یہ آپ لے لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ مال ایسا ہے جو شرط کے ذریعے تم نے حاصل کیا ہے. اس وقت یہ شرط دو دیکھیں، دونوں طرف سے شرط لگانا یہ جوا ہے. اگر کوئی آدمی دونوں طرف سے شرط لگائے کہ بھئی یہ گیم کھیلتے ہیں، اگر یہ گیم کیا ہے میں جیت گیا تو اتنے پیسے آپ مجھے دیں گے، اور اگر کیا ہے میں ہار گیا یا آپ جیت گئے تو میں اتنے پیسے آپ کو دوں گا، تو دونوں طرف سے شرط لگانا یہ جوا ہے. لیکن اس وقت جوا اور یہ قمار حرام نہیں تھا. بعد میں یہ آیات نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جس میں اللہ نے شراب کو، قمار کی بہت ساری صورتوں کو حرام قرار دے دیا اور ناجائز قرار دیا. تو اگرچہ وہ مال حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے حلال تھا، کیونکہ اس وقت تو جوا حرام نہیں تھا، لیکن حضور نے فرمایا چونکہ یہ مال شرط کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے اس لیے اچھا نہیں ہے استعمال کرنا، بس اس کو اللہ کے راستے میں کیا کر دو، صدقہ کر دو. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب شروع میں حلال تھی، مسلمان شراب پیتے تھے، اور ایسے جیسے ہر کھانے کے بعد آج کل بوتلیں چلتی ہیں اور چائے چلتی ہے، تو شروع میں مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ شراب حلال تھی. مدینہ منورہ کے لیے ابتدائی زمانے میں شراب حلال تھی اور مسلمان ہر کھانے کے بعد شراب کو پیتے. لیکن کئی ایسے مسلمان تھے جنہوں نے اس زمانے کے اندر بھی شراب استعمال نہیں کی جب شراب حلال تھی، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب استعمال نہیں کی، جب حلال تھی تب بھی استعمال نہیں کی. اسی طرح حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جب حلال تھی تب بھی استعمال نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکر اگرچہ یہ مال ابھی جوا حرام نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ یہ شرط کے ذریعے حاصل ہوا ہے اس لیے مناسب نہیں ہے، تو اس لیے اس مال کو کیا کر دو، جو ہے وہ صدقہ کر دو. تو انہوں نے سارے کا سارا مال 100 اونٹ کیا کر دیا، صدقہ کر دیا. جی. اور آج کل لوگوں کی حالت ہوتی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں، لوگوں کی لاٹری نکل آئے بینک سے، کوئی ایسا جگہ کوئی ایسی صورت ہوتی ہے پتہ چل جائے کہ بھئی یہ حرام ہے، جی 3 4 5 لاکھ کی لاٹری نکل آئے، پھر اگلی دفعہ وہ مسئلے نہیں پوچھتا مولوی صاحب سے کہ حرام ہے. ایک دفعہ کھا لینا، کھا کر پھر پوچھے گے کہ بھئی مولوی صاحب حلال تھا یا حرام تھا. جی اگر وہ کہے حرام تو وہ میں تو کھا گیا ہے. جی وہ ہمارے ادھر ایک جاننے والے آدمی تھے، ان کی نا لاٹری نکل گئی کسی بینک سے، جی یہ کی صورت تھی اور لاٹری بھی ٹھیک ٹھاک تھی 3 4 لاکھ روپے کی. تو انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں اتفاق سے گیا ان کے پاس دانتوں کا علاج کروانے کے لیے. تو انہوں نے مسئلہ پوچھ لیا مولوی صاحب، وہ تو شاید مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ بھئی جائز ہی ہوگا یہ ہوگا. میں نے ان کو بتایا کہ یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو جوا ہے، اس طرح یہ صورت ہے، یہ تو حرام ہے. اب لاٹری ان کی بہت بڑی فکر لگی، میں کیا کروں. میں نے کہا یار تو یہ بینک کو واپس کر دو، اگر بینک آپ کو دیتا بھی ہے تو پھر آپ خود استعمال نہ کریں، بغیر ثواب کی نیت سے آپ اس کو آگے کیا کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لیکن ثواب کی نیت نہ کریں. اس لیے کہ مال حرام میں ثواب کی نیت کرنا کفر ہے. اگر آدمی حرام مال کسی کو دے اور یہ سوچے کہ مجھے اس پر ثواب ملے گا تو بندہ ایمان سے گیا. تو اب دیکھیں نا لوگوں کا ایمان کتنا کمزور ہے. جب انہوں نے یہ مجھ سے مسئلہ تو پوچھ لیا، مسئلہ بھی آ گیا حرام ہے، پھر میں مہینے کے بعد گیا نا، کہنا کہ وہ فلاں مولوی صاحب سے میں نے پوچھا تھا، وہ کہہ رہے تھے جائز تھے. تو پھر میں نے کچھ لے کر نا کچھ استعمال کر لیا، کچھ برادری میں دے دیے، کچھ یہ کر دیے. یہ بھی انہوں نے نہیں بتایا. میں نے پوچھا نہیں وہ پیسے پر 3 4 لاکھ روپے میں کدھر کیے. کہتے آپ تو کہہ رہے تھے حرام ہے، لیکن وہ فلاں مولوی صاحب سے میں نے پوچھا وہ کہہ رہے تھے حلال ہے. لوگ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں، ہر طرف سے فتویٰ دیتے ہیں. جہاں سے دیکھے نا کوئی ہمیں پتلی گلی سے نکلنے کا راستہ ملے نا پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں. کراچی میں ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. تو اب آپ بتائیں کہ 3 طلاق دینے کے بعد کیا مسئلہ ہے.
اب بغیر جو حلالہ شریعہ ہوتا ہے، بغیر حلالہ ہے، اس کی کوئی صورت ایسی ہے؟ میں ہمارا آپس میں ہو سکتا ہے نکاح نہیں، لیکن جب وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو اس نے مفتی صاحب کو یہ مسئلہ ڈائریکٹ نہیں بتایا کہ میں نے 3 طلاقیں دی. اس کو راستے میں کسی نے پٹی پڑھائی نا، تو اس نے آ کر مفتی صاحب سے کہا کہ دی تو اس نے 3 طلاقیں دی. کہنے لگا مفتی صاحب سے کہ میں نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی ہے، تو اب آپ بتائیں کہ کیا صورت ہے. تو وہ جو عالم اور مفتی تھے نا، بڑے سمجھدار تھے. زبان سے تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے 1 طلاق دی ہے، لیکن اس کے چہرے کے اثرات بتا رہے تھے کہ یہ 3 دیکھ رہا ہے 3 دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی 1 طلاق تو بہت خطرناک ہے، 1 طلاق کے بعد تو کوئی صورت نہیں ہے دوبارہ بغیر حلالے کے. ہاں اگر تم نے 3 طلاقیں دی ہوتی تو پھر کوئی گنجائش ہوتی. تو وہ بندہ کہنے لگا کہ میں تم نے تو اصل میں 3 ہی دی تھی، لیکن راستے میں بندہ ملا، اس نے کہا مولوی صاحب کو 3 نہیں بتانی ہے، 1. تو لوگوں کی حالت یہ ہے کہ لوگ جب مسئلہ بھی پوچھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ دائیں بائیں پوری بات مفتی کو نہ بتائیں، اور ادھر ادھر سے گھما پھرا کر نا، تاکہ ہم اپنی بات مطلب کی لیں اور بس نکالیں اور یہ مولوی کے کندھے پر تلوار اور بندوق رکھ کر چلائیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو فرمایا الف لام میم، اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. وہی بہتر روم، رومی مغلوب ہو گئے فی ادنى الارض، قریب کی زمین میں، یعنی مکہ کے قریب جو ان کے علاقے تھے تو وہ مغلوب ہو گئے. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد سَيَغْلِبُونَ، ان قریب غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں. للہ الامر، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے امور، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سارے معاملات. من قبل، اس سے پہلے بھی، اور من بعد، اور اس کے بعد. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے بھی خوش ہوں گے. بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے. تو ایمان والوں کو خوشی ملی نا کہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، ادھر رومیوں کو فتح عطا کی. تو فرمایا اس دن ایمان والے بھی خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے. يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ تعالیٰ زبردست ہے. الرحیم، رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لا يخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرے گا. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہیں. فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگ جانتے ہیں دنیا کی ظاہری زندگی کو، بس دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں بڑے ہوشیار اور چالاک ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے غافل اور بے خبر ہے. دنیا کے بارے میں اتنے چالاک ہیں، ان سے پوچھو تجارت کیسے کرنی ہے، کہاں سے مال لانا ہے، کہاں بیچنا ہے، جی کون سے محکمے میں اچھی تنخواہ ہے، کون سے محکمے میں اچھی جاب ہے. دنیا کی ایک ایک معلومات کا کوئل ہوگا. لیکن دین کے بارے میں آپ کسی سے پوچھیں کہ جنازے میں جو شریک ہو رہے ہیں، اگر آدمی جو لیٹ پہنچے، 2-3 رکھتے 2-3 تکبیرات رہ جائیں تو پھر کیسے شامل ہونے کا طریقہ ہے؟ کوئی اکا دکا آدمی ہوگا، اس کو پتہ ہوگا، اکثر کو کوئی پتہ نہیں. یا عید کی تکبیرات رہ جائیں اور آدمی اس وقت مسجد میں پہنچے جب امام رکوع میں ہو، تو پھر کیا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا. اور دنیا جہان کی ان سے باتیں پوچھیں، سیاست کی خبریں پوچھیں، ملک کی خبریں پوچھیں، دنیا کی خبریں پوچھیں، تجارت کی، بزنس کی، کاروبار کی اور پیسے کی. اتنے تیز ہو گئی کہ بھائی آدمی کی کیا سوچ ہے کہ بھائی ہر بات کا فر ایسے جواب دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو جانتے ہیں، دنیا کے معاملے میں بڑے چالاک ہیں، آخرت کے معاملے میں بڑے غافل ہیں. فیصل آباد کے ایک علاقے میں ایک آدمی ووٹوں کے لیے جو ہے نا وہ امیدوار تھا، تو کاغذات جمع کروانے کے لیے وہ اور اس کا جو خادم تھا نا وہ گئے دفتر میں. وہاں پر جو آگے آفیسر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے جب ان کے کاغذات لیے جانچ پڑتال کر رہا تھا تو اس نے ان سے سوال کر دیا بھئی عشاء کی کتنی رکھتے ہیں؟ پوچھ لیتے ہیں نا افسر بعض بھئی ہوتا تو ان کو بھی کوئی اتنا زیادہ ہوتا آتا نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگوں کو چند سوال انہوں نے بھی یاد کیے ہوتے. تو اس نے پوچھا کہ آپ ووٹوں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، امیدوار ہیں مسلمانوں کے اس علاقے کے، تو آپ بتائیں عشاء کی کتنی رکھتے ہیں؟ اور اس نے کبھی عشاء کی نماز پڑھی ہو تو اس کو پتہ ہوگا عشاء کی کتنے رکھتے ہیں. اس نے کہا 20 رکھتے ہیں، عشاء کی 20 رکھتے ہیں. پیچھے جو خادم تھا نا اس نے کہا 17 کہیں 17. تو اس نے کہا یہ 20 نہیں بنتا، میں تو 17 کے تھے، یہ 20 نہیں مان رہا، میں زیادہ بتا رہا ہوں.
تو 17 تو کم ہے، 17 کدھر مانے گا؟ تو یہ حالت ہے مسلمانوں کی، یہ حالت ہے کہ جو الیکشن پر بھی کھڑا ہوا ہے اس کو یہ پتہ نہیں کہ عشاء کی 20 رکھتے ہیں یا 17 رکھتے ہیں، کہتا ہے کہ زیادہ نہیں مانا تو کم کیسے مانے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے کہ دین کے معاملے میں بھی ہمیں ہوشیار بننا چاہیے، جیسے دنیا کے معاملے میں ہے نا، تو دین کے معاملے کے اندر بھی ہوشیاری دکھانی چاہیے اور مسائل کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔